ہارون الرشید کا دور تھا تو ایک عیسائی پادری ہارون الرشید کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک عیسائی پادری ہوں، آپ سے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سوالات ہیں۔ اس کو موقع دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں عیسائی پادری بھی ہوں اور ساتھ میں معالج بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، تو لہٰذا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے مسلمانوں کا فائدہ کرتے ہیں، ہر طرح سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے نبی اور اسلام اگر ہر طرح سے انسانیت کا فائدہ کرتے ہیں، انسانیت کا بھلا کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب تو دیجئے کہ کیا قرآن میں انسانی صحت کے متعلق بھی کوئی اصول بیان کیا گیا ہے؟ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے علماء سے کہا کہ اب آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں، اسلام صحت کے اصول بیان کرتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک زبردست صحت کا اصول بیان کیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو۔ قرآن نے کہا کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، کھانے اور پینے میں زیادتی نہ کرو، بسیار خوری نہ کرو، اتنا زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ بعد میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اس معالج نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ بڑا زبردست اصول ہے، میں آج سے پہلے اس سے آگاہ نہیں تھا، میں آج ہی اس سے آگاہ ہوا ہوں کہ قرآن نے زبردست اصول بیان کیا کہ کلو کھاؤ وشربو اور پیو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، یعنی کھانے میں اور پینے میں آپ کھانا کھانے کو لے لیجئے ایک طرف پینے کو لے لیجئے۔ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو معدہ ہے ہمارا، جب مکمل طور پر اس کو بھر دیا جائے کہ سانس لینے کی بھی گنجائش باقی نہ بچے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں پھر وامٹنگ ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہو گیا، تم نے بہت زیادہ معدے کو بھر کر کھا لیا کہ معدے کا سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہیں بچی، اس وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو گیا۔ پینے کا معاملہ ہے، معدے کی ایک کیپیسٹی ہے، جب آپ اس کو اس قدر بھر دیں گے کہ وہ ورک بھی نہیں کر سکے گا۔ اور صرف یہ معدے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کو لے لیجئے کہ اگر یہ پنکھا چل رہا ہے، اس پنکھے کو چلنے کے لیے ایک بجلی کا واٹ چاہیے، اتنے واٹ تک اس کو چلانے کے لیے اس کو بجلی چاہیے۔ اگر اس کو اس سے زیادہ لوڈ اس پر پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بیٹھ جائے گا، یہ جو ہوا دے رہا ہے یہ ہوا دینے بھی بند کر دے گا، اس کی ورکنگ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اسی طریقے سے انسان کا معدہ بھی اس کی ایک کیپیسٹی ہے، جب اس کیپیسٹی سے بڑھ کر اس پر لوڈ ڈالا جائے گا تو یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گا۔ پھر اس عیسائی پادری نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسی تعلیم بھی ہے کہ جو انہوں نے صحت کے متعلق دی ہو؟ تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعلیمات موجود ہیں۔ پھر
اس عالم دین نے ایک حدیث سنائی جس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ یہ تھا جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ کیا فرمایا؟ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ہماری بیماری کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بہت زیادہ میٹھا کھائے گا تو ڈیفینیٹلی شوگر کا پیشنٹ بنے گا۔ کوئی بہت زیادہ چکنائی کھانے کا عادی ہے تو اپنا کولیسٹرول لیول ہائی کر بیٹھے گا۔ کوئی بہت زیادہ نمک کھانے کا عادی ہے تو وہ بلڈ پریشر کا مریض بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے معدے کو وہ دو جس کی اسے ضرورت ہے۔ یہ حدیث کا دوسرا حصہ تھا، اپنے معدے کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اکثر اوقات ہمارے بزرگوں کے اندر یہ عادت موجود ہے کہ بچے ان سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ میڈیسن کھائیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں میڈیسن نہیں کھاؤں گا۔ یہ سنت رسول کے خلاف ہے، حدیث رسول کے خلاف ہے کہ حضور نے فرمایا معدے کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر بیماری کے اندر معدے کو ضرورت اس میڈیسن کی ہے جس سے وہ بیماری دور ہوگی تو وہ میڈیسن اس معدے کو ضرور دینی چاہیے۔ تیسرا حدیث کا حصہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا الوقایۃ، یہ اکثر اوقات آپ ڈاکٹرز کے کلینک کے باہر بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اصل میں یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، اور آج کی میڈیکل سائنس اور جدید سائنس اس بات کو کنڈیم کر چکی ہے کہ یہ جو حدیث کا حصہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اصل میں یہ شاندار میڈیکل اصول ہے۔ مثلا آپ اگر کسی دعوت پہ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سویٹ ڈش کی طرف جس نے ہاتھ بڑھایا وہ ڈیفینیٹلی شوگر کا پیشنٹ ہے۔ وہ میٹھا بھی کھائے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ اللہ مالک ہے۔ ایسے اللہ مالک نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چیز کھانا آپ کے لیے زہر قاتل ہے تو اس کو کھانا یہ توکل علی اللہ نہیں، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ پھر کہیں گے کہ اللہ مالک ہے، اب وہ اصل میں کھا تو میٹھا رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے زہر ہے۔ اللہ مالک اس لیے نہیں کہ اگر ممکن ہے توکل کرتے کرتے اسی میٹھے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو توکل کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں کل قیامت کے دن خودکشی کا عذاب ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے زہر ہے، اس کے باوجود اس نے کھائی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو بھی بہتر بنانے کی ایک پریکٹس سکھائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مثلا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ پانی پینا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن اس حلال کام کو بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے 30 دن کے وقت حرام کر دیا کہ روزے کے اندر پینا حرام ہو گیا،
کھانا کھانا یہ حلال کام ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس حلال کام کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، اور انسان کو سکھایا کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، حلال چیزیں تیرے اوپر حرام کر دیں، تو جب حلال چیزیں رمضان المبارک کے اندر حرام کر دی گئیں تو حرام چیزوں سے بچنا تیرے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یہ ایک پریکٹس کروائی گئی حلال چیزوں سے روک کر، تاکہ انسان حرام سے رک سکے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج کل کی جو جدید ایجوکیشن ہے اس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ ایم فل پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود جن محکموں میں کام کرتے ہیں، ان محکموں کے اندر 6 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد ایک ٹریننگ منعقد کی جاتی ہے، تاکہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنی اس جاب کو بہتر بنا سکیں، اپنے سکلز کو بہتر بنا سکیں، اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکیں۔ ان ٹریننگ سیشنز کے ذریعے، اس پریکٹس کے ذریعے اللہ رب العزت نے سالانہ بنیاد پر مسلمان کی اس ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو بھی بہتر بنائے، اپنی اخلاقی زندگی کو بھی بہتر بنائے، اپنی معاشرتی زندگی کو بھی بہتر بنائے، کہ روزے کے اندر اگر بد زبانی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، تو اس پریکٹس کو سال کے 11 مہینوں پر بھی اپلائی کرو۔ اگر روزے کے اندر اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا ہے، اگر روزے کے اندر اپنی زبان کو بد کلامی اور بد اخلاقی سے بچانا ہے، اگر روزے کے اندر اپنے کانوں کو برا سننے سے بچانا ہے، اگر روزے کے اندر اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکنا ہے، اگر روزے کے اندر اپنے پیروں کو غلط جگہ کی طرف چلنے سے روکنا ہے، تو اس ٹریننگ سیشن کا مقصد انسان کے سال کے دیگر 11 مہینوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر صرف نماز پڑھ لے، باقی 11 مہینے نماز کو رگڑے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر باجماعت نماز ادا کریں اور باقی مہینوں کے اندر اس چیز کا خیال نہ رکھیں۔